انہوں نے شب عاشور حکم امام پر ایک فصیح و بلیغ تقریر کی تھی دشمنان خدا کے سامنے، دشمنان امام کے سامنے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزاداران امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام، پوری روئے زمین پر سوگ کی جو کیفیت جاری ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے دل کتنے دھڑکتے ہیں کربلا کے ساتھ، آپ کتنا غمگین ہیں کربلا والوں کے اس عظیم غم میں، آپ کی روحیں ان کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہیں۔ یہ جلوس، یہ مجالس، یہ محافل، یہ ذکر، یہ عزاداری کے جملہ امور دلیل ہیں اس بات کی حسین پائندہ باد، ناصران حسین زندہ باد۔ اور کیوں نہ ہو ناصران حسین علیہ الصلوۃ والسلام زندہ باد، کیونکہ انہوں نے وہ چراغ روشن کیے کہ جو چراغ کبھی بجھ نہیں سکتے، ان کی روشنیوں میں کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ انہوں نے اپنے جگر کے خون سے یہ چراغ روشن کیے۔ فرسانہ لجا اپنی کتاب میں یہ تحریر کرتے ہیں، اصحاب حسین جیسا کسی بھی ہستی کا غلام نہیں ہے، غلامی کے کس معیار پہ فائز ہیں، اور کیوں نہ ہو بے لوث ہیں، طلب سے بے نیاز ہیں، لالچ نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک جملہ میں اکثر ممبر پہ کہا کرتا ہوں، کسی بھی کربلائی نے یہاں تک کہ جب سردار نے شب عاشور فرمایا کل تمہاری شہادت ہے، کسی بھی کربلائی نے یہاں تک سوال نہیں کیا اگر ہم شہید ہو گئے کوئی ہمیں کفن بھی دے گا، کوئی ہمیں دفن بھی کرے گا، بے سوال۔ اور جس شہید کی میں آپ کے سامنے واقعے کی صورت رکھ رہا ہوں، واکمال شہید جناب بریر حمدانی، قبیلہ حمدان سے تعلق ہے، سن رسیدہ صحابی ہیں، عبادت گزار ہیں، حافظ قرآن ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں کوفہ کے رہائش پذیر افراد میں سے ایک ہیں، اور ان کا وطیرہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے ہیں، اور انہیں سید القرآ یعنی قرأت کرنے والوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ راستے میں امام کے ساتھ ہو گئے، ایک مخالف جب ان کے سامنے آیا اور اس نے ایک چپتی ہوئی بات ان سے کی، اور انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ چپتی ہوئی بات اس نے یہ کی کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، میرے ساتھ خدا نے بہت اچھا سلوک کیا ہے، ہاں مگر تو بہت بڑا بد نصیب ہے، اس لیے کہ تو نواس رسول کو چھوڑ کے نواس رسول کے مخالف کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ کیا خوبصورت انداز میں انہوں نے خوبصورت جواب دیا۔ سن رسیدہ ہیں، بزرگ صحابی ہیں، اور شب عاشور ان کا بڑا خوبصورت جملہ جو اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے امام کے بار بار بھیجے جانے والی حجت تمام کرنے پر امام کے خدمت میں ایک گزارش کی تھی کہ مولا فرزند رسول، خدا کا احسان مند ہوں کہ اس نے میری جان کو آپ پر قربان کرنے کی مجھے توفیق عطا کی، اور اگر آپ کی محبت میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں مجھے پرواہ ہی نہیں۔ اور انہوں نے شب عاشور حکم امام پر ایک فصیح و بلیغ تقریر کی تھی دشمنان خدا کے سامنے، دشمنان امام کے سامنے۔
اور ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس میں سے ایک جملہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے چل پڑوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ پانی بھی ان کا بند کرتے ہو کہ جن کے بارے میں رسول وصیت کر کے دنیا سے چلے گئے، انہی کا پانی بند کرتے ہو۔ رسول یہ وصیت کر گئے کہ ان کے ساتھ برتاؤ اچھا کرنا، اقربا کے ساتھ مودت کرنا۔ اور جب یہ جنگ جاتے ہیں بڑا خوبصورت رجز فرماتے ہیں، سلام ہے جناب بریر حمدانی کو، یہ فرماتے ہیں میں بریر ہوں، ارباب خیر کو معلوم ہے کہ میں اہل خیر سے ہوں، میرے اعمال بھی اہل خیر کو معلوم ہے۔ اب کیا خوبصورت یہ جملہ فرما رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو بفرے ہوئے شیر والی گونج کو لے کر جب وہ گونج نکال لے تو بڑے بڑے سورما لرزہ براندام ہو جاتے ہیں۔ تشریف لے گئے میدان میں، اس کے بعد بڑی خوبصورت جنگ کی، اور جب ان کو نیزہ مارا گیا پشت سے، جو زمین پر گرنے لگے تو ایک نے آواز دی، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، ایسا برتاؤ ان کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ مگر دوسرے نے کہا چونکہ ہمارے امیر کے مخالف ہیں اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ ہونا چاہیے، اور ایسا نیزے کا وار ان کے سینے سے پار ہو گیا اور بریر دار بقا کی طرف روانہ ہو گئے۔ السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔